اسے یوں ہی بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ مزید گزر چکا تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا، بس آپریشن تھیٹر پر نظریں جمائے خاموش تھا۔ تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ اسے دیکھ کر چودھری یزدان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی؟ وہ پریشانی سے فوراً پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ چودھری صاحب ریلیکس رہیں، آپ کی بیوی ٹھیک ہے، گولی سینے کو چھوئے لگی، اندر نہیں گئی، جس وجہ سے بچت ہو گئی۔ ویک ہونے کی وجہ سے انہیں ریکور ہونے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے گا۔ انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کچھ گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر بتاتے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ یزدان نے سکھ کا سانس لیا۔ یزدان کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ آنکھیں بند کیے مشینوں میں جگڑی ہوئی لیٹی تھی۔ یزدان آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میری مانتی ہی نہیں ہو، دیکھ لیا کیا ہو گیا، اور میرے آگے آ گئی۔ گولی تو مجھے کھانی چاہیے تھی، اس کے قابل بھی میں تھا، تمہیں اتنی تکلیف تھی۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ سن رہی تھی۔ یزدان اس کے بال ٹھیک کرتا نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم زرگل، تم میرے لیے کب اتنی اہم ہو گئی، لیکن اب چودھری یزدان تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ وہ زرگل کے چہرے پر نظریں جمائے اسے بولا۔ زرگل آنکھیں بند کیے ہر چیز سے بے خبر تھی۔ چودھری یزدان مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مراج ملک جب سے واپس گھر آیا تھا ٹہلتے ہوئے پریشانی سے بول رہا تھا۔ صاحب وہ کچھ نہیں کرے گا، اس کا آدمی اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ مراج نے اسے دیکھا۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اسے کھونے کا، اسی طرح جس طرح اس رات تھا۔ مراج ملک اس کی آنکھیں یاد کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر اس کا آدمی خاموش ہو گیا۔ صاحب پھر آپ بھاگ جائیں، وہ فوراً سے اسے بولا، جس پر اس پر مراج اسے دیکھنے لگ گئے۔ نہیں، بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے کہنے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ تم نظر رکھو اس پر، مراج کہتے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے آدمی اسبات میں سر ہلا گئے۔ اس وقت گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی اور زرگل کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ یزدان ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا، نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں آپ کو یہاں متاثر کرنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ زرگل کی کہی بات یاد کرتے ہوئے مسکرا دیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم نے کوشش بھی نہیں کی اور میں تم سے بہت متاثر ہو گیا۔ وہ اس پر نظریں جمائے مسکرا کر کہتے ساتھ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ کچھ دیر بعد اسے ایسے یکٹک دیکھتے جب چودھری یزدان کی آنکھ لگی۔ اسے معلوم ہی نہیں وہ اس کی ٹانگوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آتے زرگل کے چہرے پر پڑی۔ زرگل آنکھوں کو جنبش کیے وہ مشکل اپنی آنکھیں کھولتی نظریں کمرے میں گھمانے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ زرگل تکلیف اور ویکس کی وجہ سے بمشکل بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر یزدان کی آنکھ فوراً کھلی اور اس نے دیکھا۔ خاموش رہو، کچھ مت بولو، تم ہاسپٹل ہو، یزدان نے فوراً اسے فکرمندی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ میرے ماں کے پاس کون ہے؟ زرگل رک رک کر لفظ ادا کرتی فکر مندی سے اسے پوچھنے لگی۔ یزدان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں اسے کسی کا خیال کہاں رہا تھا، اسے سب خود پریشان ہوئی تھی۔ یزدان نے جیب سے فون نکالا اور زمان کے نمبر پر کال ملائی۔ زمان، وہ بیل کے بعد فون اٹینڈ ہوتے ہی یزدان نے اس کا نام لیا۔ مجھے کام ہے تم سے، زرگل کو گولی لگ گئی ہے، میں ہاسپٹل ہوں۔ سلمیٰ آنٹی، زرگل کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اکیلی ہیں گھر، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ یزدان اسے ساری بات تفصیل انداز میں بتاتے ہوئے بولا۔ زمان پریشان سا سن رہا تھا۔ زرخشاں اکیلی کیسے رہے گی؟ زمان زرخشاں پر ایک نظر ڈال کر اسے کہنے لگا، ساتھ لے جاؤ بھابھی کو۔ یزدان فوراً سے اسے کہنے لگا۔ زمان اس کی بات پر ہمیں بڑھ کر فون بند کر گیا۔ زمان کو بھیج دیا، بھابھی بھی ساتھ جا رہی ہے، تم پریشان نہ ہو، خاموش رہنا۔ یزدان اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے ہوئے بولا، جس پر زرگل خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مرنے کی حالت۔ زرگل ابھی منہ سے الفاظ نکال ہی رہی تھی جب یزدان نے اس کے منہ پر فوراً ہاتھ رکھ دیا۔ گل، خاموش، بالکل خاموش۔ یزدان اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے سخت تیور لیے بولا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی۔ تبھی ڈاکٹر کمرے میں آئے۔ یزدان نے زرگل کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ آپ کی وائف اب پہلے سے بہت بہتر ہے، آج رات اگر یہ مزید بہتر ہو گئی تو ہم انہیں کل ڈسچارج کر دیں گے، وہ اسے مسکرا کر بولے، جس پر یزدان اسبات میں سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر اسے کچھ میڈیسن لکھ کر دیتے ساتھ چلا گیا۔ یزدان زرگل کے پاس آ کر واپس بیٹھ گیا۔ زرگل اس کی تھکاوٹ کا اندازہ اس کے چہرے سے لگا سکتی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اس کی آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا، مجھے تو خوشی ہوگی کسی کی مدد کر کے، وہ مسکرا کر زمان کو جواب دینے لگی۔ جب زمان اس کے قریب زرخشاں کی سانس رک گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم دل کی اتنی اچھی ہو، زمان مزاحیہ انداز میں اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرخشاں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ رہتے رہتے لگ جائے گا پتہ کہ آپ کو کتنی سخی دل بیوی ملی ہے، وہ منہ بنائے اسے دیکھ کر جواب دینے لگی، جس پر زمان مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے یہ سخی دل صرف دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ زمان اس کے بالکل پیچھے کھڑا چاند کے قریب لب لائے اسے کہنے لگا۔ زرخشاں نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر زور دے دیا۔
وہ کیوں؟ زرکشاں کپ کو پاتے لہجے میں ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ وہ اس لیے، میرا دل اتنا کرتا ہے تمہارے قریب آنے کا۔ زمان اس کا رخ اپنی طرف کیے پیار سے کہنے لگا۔ جب زرکشاں گھبرا کر پیچھے ہوئی، اس کا وجود کانپنے لگ گیا۔ آنٹی کے گھر چلنا ہے؟ زرکشاں فوراً سے اسے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زمان اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ سوپ پینا ہوگا، تھوڑا درد ہوگا، میڈیسن لینی بھی ضروری ہے، یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ زرگل کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات صاف واضح تھے۔ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل بمشکل 5 منٹ کے بعد بیڈ سے پشت لگا کر بیٹھی۔ یزدان نے اسے سوپ پلانا شروع کیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ یزدان آرام سے پھونکے مار مار کر اسے سوپ پلا رہا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ زرگل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں بری نظر سے دیکھنے والا شخص بھی میری روح کو چبھتا ہے، تم جنون ہو میرا۔ زرگل کو یزدان کی کہی بات یاد آئی۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہیں منع کیا تھا میں نے، گل کیوں نہیں گئی تھی اندر؟ یزدان اسے سوپ پلانے کے بعد اس کے چہرے سے تکلیف کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی؟ زرگل فوراً سے اسے بولی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں لیٹنا ڈیزرو کرتا تھا، کتنی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں اس کے باوجود۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے شرمندگی سے بولا۔ زرگل اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اب وہ اسے کیسے بولتی؟ وہ اسے کب کا معاف کر چکی ہے۔ یزدان نے اسے میڈیسن کھلائی۔ زرگل نے خاموشی سے کھا لی اور یزدان اسے آرام کا کہتے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگا۔ زمان بھائی کو فون کر کے ماں کی طبیعت کا پوچھ لے۔ زرگل اب پہلے سے بہتر محسوس کرتی نارمل بات کرتی بولی۔ یزدان نے اسے دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، ملک مراج کمرے میں ٹہلتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ کیوں صاحب؟ مراج کا آدمی فوراً سے پوچھنے لگا۔ اس نے اسے دیکھا۔ چودھری یزدان اب تک کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ اس کے آدمی نے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے صاحب آپ سے ڈر گیا ہو، وہ فوراً سے بولا، جس پر ملک مراج نے اسے دیکھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ملک مراج ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا آدمی بھی مسکرایا۔ اگر ڈر گیا ہے تو پھر تو کام اور بھی آسان۔ وہ چہرے پر محفوظ مسکراہٹ سجائے خود سے بولتا سگریٹ نکال کر پینے لگ گیا۔ زرگل کے ڈسچارج پیپرز تیار تھے۔ وہ دونوں زرگل کے اصرار پر بھی رات حویلی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں جا رہے تھے کہ کچھ دیر حویلی پہنچے تھے۔ زرگل کو چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یزدان نے اسے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ زرگل پریشان سی اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان میں چل لوں گی، زرگل پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسد اللہ اسے اوپر سے ان دونوں کو دیکھ کر کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا اور کمرے میں چلی گئی۔ یزدان اسے بیڈ پر لیٹا کر زمان کو فون ملانے لگا، مگر فون بند جا رہا تھا۔ یزدان کو پریشانی سی ہوئی۔ کیا ہوا؟ زمان بھائی نے فون نہیں اٹھایا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ سب ٹھیک ہوگا نا؟ زرگل پریشان ہوتی یزدان کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یزدان اسبات میں سر ہلا گیا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، یزدان اسے تسلی بخشتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پہ زرگل بھی سر کو خم دے گئی۔ ان کا بخار بہت تیز ہے، زرکشاں پریشان سی زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، جاننے والا ہے میرا، زمان فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر زرکشاں اسبات میں سر ہلا گئی۔ زمان نے فون دیکھا، بیٹری لو تھی۔ وہ پریشان ہوا، پھر باہر جا کر گاڑی سے چارجر نکال کر واپس اندر آیا اور فون چارجنگ پر لگا گیا۔ تھوڑا چارج ہو جائے فون۔ زمان اسے دیکھ کر بولتا خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا اور زرکشاں سلمیٰ محترمہ کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ کر بخار کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں زمان کا فون چارج ہو گیا اور اس نے یزدان کا فون دیکھا۔ یزدان کو بعد میں فون کرتا سوچ کر وہ اپنے ڈاکٹر دوست کو فون ملا گیا۔ یار مجھے ضرورت ہے تمہاری، زمان نے فون ملا کر اسے بولا تو وہ 15 منٹ کا کہتا فون رکھ گیا۔ وہ آ رہا ہے، زمان زرکشاں کو بتانے لگا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی، جس پر زرکشاں نے اسے دیکھا۔ لگی تو ہے، وہ اسے دیکھ کر جواب دینے لگا۔ زمان مسکرا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرکشاں جانتی تھی وہ کھانا لینے گیا ہے۔ 10 منٹ میں وہ ہاتھ میں کھانا لیے واپس گھر آیا اور اندر آ کر زرکشاں کو تھما گیا۔ وہ مسکرا دی۔ تبھی اس کا دوست ڈاکٹر سلمیٰ محترمہ کے گھر آ گیا۔ زمان اسے اندر لایا اور سلمیٰ بیگم کو چیک کرنے لگا۔ یزدان نے زمان کو پھر فون کیا۔ زرگل کے کہنے پر تیسری چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ زمان آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا، جس پر زمان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ زمان کیا ہوا؟ جواب دے نا۔ یزدان پریشان سا اس سے پھر سے پوچھنے لگا، جس پر زمان نے گہرا سانس لیا۔ یزدان خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل پریشانی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زمان مجھے صاف بات بتا۔ یزدان باہر آتے ہوئے پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا۔ سلمیٰ آنٹی کا بخار بہت تیز ہو گیا تھا یزدان، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ زمان یزدان کو سنجیدگی سے بمشکل بتا سکا۔ زرکشاں سلمیٰ محترمہ کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یزدان اس کی بات سن
بن کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ یزدان نے فون بند کر دیا اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ یزدان کمرے میں زرگل کی آتی آواز پر اس نے اپنے کمرے کی جانب نظریں کی اور ایک گہرا سانس لیتا وہ ہمت سے اندر گیا۔ کیا ہوا زمان بھائی نے کیا بتایا؟ زرگل پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بے چین سے پوچھنے لگی۔ گل، یزدان اسے نرمی سے پکارنے لگا۔ زرگل کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یزدان ایک ہی سانس میں بول کر اسے دیکھنے لگا۔ زرگل اسی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ گل، 2 منٹ تک جب زرگل نے کوئی حرکت نہیں کی تو یزدان اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اسے پکارنے لگا۔ زرگل ہوش میں آئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زرگل کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگا۔ وہ بے بسی سے بول رہی تھی، سنبھالو خود کو۔ یزدان اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے کہنے لگا جس بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ نہیں ماں، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ایسے کیسے چھوڑ کر جائیں گے؟ مذاق کر رہے ہیں نا آپ؟ زرگل زاروں قطار روتے ہوئے بولتے ساتھ اس کے سینے میں منہ رکھ گئی۔ یزدان مایوسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں کو کھونے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ گل، خود کو دیکھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یزدان اس کی فکر کرتے ہوئے بال ٹھیک کرتا اسے کہنے لگا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہاں؟ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے چیخ کر پوچھنے لگی۔ یزدان پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ماں کے پاس جانا ہے، مجھے لے کر جائیں یزدان۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی۔ یزدان خاموش سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم چل لو، یزدان ابھی بول رہا تھا جب زرگل ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ماں مجھے چھوڑ گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں چل لوں گی؟ نہیں لے کر جانا چاہتے ہو تو نہیں صحیح، خود چلی جاؤں گی۔ زرگل اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بولتی آنسو صاف کرتے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ہم چل رہے ہیں۔ یزدان اسے دیکھ کر کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سنو، چودھری اسداللہ اپنے ملازم کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ملازم فوراً ان کی طرف آئے۔ یزدان، اس لڑکی کا پیچھا کرو اور مجھے بتاؤ یہ کہاں گئے ہیں۔ چودھری اسداللہ اپنے ملازم کو حکم دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر خاموشی سے چلا گیا۔ زرکشاں، ریلیکس۔ وہ اسے روتا ہوا پا کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہنے لگا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ زرگل کو کتنی تکلیف ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی جس پر زمان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ زندگی میں ایک نہ ایک دن سب نے ہی جانا، یزدان ہے نا ساتھ، وہ سنبھال لے گا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرکشاں سر کو خم دے گی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں پسند ہے زرکشاں۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ زرکشاں اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ زمان اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ وہ شخص اسے ہمیشہ اپنی باتوں سے خود پر رشک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی زرگل اور یزدان گھر میں داخل ہوئے۔ زمان نے اسے دیکھا۔ زرگل فوراً سلمیٰ محتمہ کی طرف بھاگی، اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ماں، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کل رات میں نہ آپ کو چھوڑ کر آتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ پلیز زمان، آنکھیں کھولیں، میں بہت خیال رکھوں گی آپ کا۔ وہ روتے ہوئے انہیں دیکھ کر مسلسل بولتے جا رہی تھی۔ زمان، یزدان، زرکشاں خاموشی سے سائڈ پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یزدان، زمان نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ یزدان نے سر کو خم دیا۔ سنبھالو بھابھی کو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ رونے دے سکون سے، یزدان اسے جواب دیتا سینے پر بازو باندھے زرگل کو دیکھنے لگا۔ 2 ہفتے گئے، ہاشمی صاحب اب گھر آئے تھے۔ رونے کی آواز سن کر پریشان ہوئے۔ یزدان کی نظر ان پر گئی جو بکھری ہوئی حالت میں ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب پریشانی سے پوچھنے لگے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ ہاشمی صاحب کی آواز پر زرگل نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں آنے کی؟ زرگل سرخ آنکھیں لیے غصے سے ہاشمی صاحب کی طرف بڑھ کر چیخ کر بولی۔ وہ گھبرا گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہے؟ میرا گھر ہے۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرے غصے سے زرگل کو کہنے لگے جب زرگل ہنسنے لگی۔ اسے آپ اپنا گھر کہتے ہیں جس کا خیال بھی نہیں ہے آپ کو؟ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ زرگل انتہائی غصے سے چیخ کر سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی۔ ہاشمی صاحب پریشان ہوئے۔ زرگل کے سینے پر درد سا اٹھا۔ اس نے فوراً ادھر ہاتھ رکھا۔ یزدان نے فوراً زرگل کو سنبھالا۔ گل، سنبھالو خود کو، یزدان اسے سنبھالتے ہوئے بولا۔ ہاشمی صاحب ساکت سے کھڑے تھے۔ زرگل کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ گل، یزدان اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا مگر وہ بے ہوش سی اس کی باہوں میں تھی۔ یزدان نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ گھڑی اس وقت صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ زرگل ابھی تک بے ہوش بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان اس کے پاس ہی موجود تھا جبکہ سلمیٰ بیگم کو دفنا دیا گیا تھا۔
گھر میں گہری خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ زرخشاں، زمان، یزدان اور ہاشمی صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ زرگل کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ یزدان پر نظر پڑی۔ ماں! وہ فوراً سے اٹھ کر سلمیٰ محترمہ کو پکارتی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ گل، وہ نہیں رہی ہیں، دفنا آئے ہیں ہم انہیں۔ یزدان اسے باہر جانے سے روک کر افسوس سے بتانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ میری ماں کو مجھے دیکھنے تو دیتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھیگی آواز میں بولتی ایک دم چیخ اٹھی۔ یزدان اس وقت اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میری زندگی میں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ آتے نہ ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ زرگل اس کی قید سے نکل کر انگلی دکھا کر اسے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میری ماں صرف آپ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ زمان، زرخشاں، ہاشمی صاحب باہر خاموش بیٹھے تھے۔ گل! یزدان ابھی اسے پکار رہا تھا جب زرگل نے اسے فوراً ہاتھ سے روک دیا۔ اپنی زبان سے میرا نام مت لیں۔ زرگل اسے انگلی دکھا کر سرخ آنکھیں لیے غصے سے بولی۔ یزدان اسے حیران سا دیکھنے لگا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، نفرت! وہ آنسو پوچھتے ہوئے سرد لہجے میں اسے کہنے لگی۔ اس کے کہے الفاظ یزدان کو کتنی تکلیف پہنچا رہے تھے، یہ بس وہی جانتا تھا۔ میری بات سنیں۔ یزدان اس کی طرف بڑھ کر نرمی سے اسے پکارتے ہوئے بولا جب زرگل نے اسے پیچھے کیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، چلے جائیں۔ زرگل چیخ کر اونچی آواز میں اسے غصے سے دیکھتی بولی۔ جب یزدان نے اس کے بازوؤں کو اپنی قید میں لیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا گیا، زرگل ایک دم بوکھلا سی گئی۔ اب تمہیں صرف اور صرف میرا بن کر ہی رہنا، کیونکہ چودھری یزدان تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زبردستی ہے تو زبردستی ہی صحیح۔ یزدان اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے بولا۔ زرگل ساکت سی کھڑی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ زرگل اسے دیکھتے نہ سمجھے سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان اس کے قریب ہوا۔ مطلب یہ ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا کیسے، جب مجھے تم بے حد اچھی لگنے لگی۔ اس دل میں کب آئی یہ بھی نہیں پتا، مگر میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب یزدان اسے دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ زرگل بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مزید۔ زرگل اسے صاف لفظوں میں اپنا جواب دیتی جانے لگی جب یزدان نے اس کی کلائی کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ نہیں ہے محبت تو میرے سامنے کیوں آئی تھی؟ ہاں؟ یزدان اسے اپنے بالکل قریب کیا، اس کے کان کے قریب لب لائے پوچھنے لگا۔ اس کے اس قدر قریب کرنے پر زرگل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہوئیں۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتی، انسانیت مجھ میں زندہ ہے۔ زرگل آنکھیں بند کیے اسے جواب دیتی دور ہونے کی مزاحمت کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ میں نہیں مانتا، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ نہیں مانے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب میں آپ کے ساتھ حویلی نہیں جاؤں گی، سمجھے؟ وہ اسے دیکھ کر سرد لہجے میں کہتے ساتھ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں جانا ہوگا، یزدان اب کی بار تھوڑا سختی سے اسے دیکھ کر بولا۔ زرگل بھی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ وہی کر رہے ہیں دوبارہ جو آج سے 3 ماہ پہلے کیا آپ نے، زرگل اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار میں حق رکھتا ہوں اور تمہیں خود سے دور ہونے کی اجازت نہیں دیتا، یزدان اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے بولا۔ زرگل کی سانسیں یزدان کی سانسوں سے ٹکرائیں۔ اس دفعہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، پرانی زرگل نہیں ہوں میں، زرگل خود کو نارمل رکھتی ہمت سے بولی۔ اس سے الگ ہوتی کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل باہر آئی تو زرخشاں اور زمان وہیں موجود تھے۔ ہاشمی صاحب خاموش بیٹھے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، زرگل ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دل سے شکریہ ادا کرنے لگی۔ زرخشاں آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ اللہ آپ کو صبر دے، زرخشاں اس کے گلے لگی، نرمی سے کہنے لگی۔ زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ بھابھی، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، آپ کا بھائی حاضر ہے، زمان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل ایک دم سر کو خم دے گئی۔ اس کا شوہر بھی زندہ ہے، زمان، گل کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی میں ہوں۔ یزدان باہر آتے ہوئے گل کے کندھے پہ ہاتھ رکھے زمان سے کہنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا۔ بالکل میرے بھائی، زمان اس کا کندھا تھپتھپا کر مسکرا کر کہتا زرخشاں کو لیتا چلا۔ زرگل انہیں جاتا دیکھ کر یزدان کو پیچھے کر کے دیکھنے لگی۔ آپ جائیں، زرگل اسے جانے کے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زمان اور زرخشاں گھر آئے۔ زرخشاں بیڈ پر بیٹھی زمان نے اسے دیکھا۔ تھک گئی ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرخشاں اس بات میں سر ہلا گئی۔ تھوڑا سا، اسے جواب دیتے ساتھ اپنی پشت بیڈ گراؤنڈ پر ٹکا گئی۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ زرخشاں زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ یزدان سنبھال لے گا۔
وہ اعتماد سے اسے بولتے ساتھ خود بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ کتنی طبیعت خراب تھی اس کی، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتانے لگے۔ زمان نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ زری، زمان اسے پیار بھرے لہجے میں مسکرا کر پکارنے لگا۔ زرکشاں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر زرکشاں اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے آپ پر یقین ہے، مجھے خود پر نہیں ہے یقین، مجھے اپنی قسمت پر نہیں یقین، 1 سال سے صرف طنز ہی سننے ہیں۔ زرکشاں اسے مایوسی سے بتانے لگی۔ زمان اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ تم اپنا ماضی بھولنے کی کوشش کرو، زمان اسے دیکھ کر نرمی سے کہنے لگا، جس پر زرکشاں نے اسے کہا، میں بھلا چکی ہوتی لیکن یہ لوگ نہیں بھلانے دیتے مجھے۔ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولی۔ زمان اس کے گرد حصار قائم کر گیا۔ میں مدد کروں گا تمہاری، آج سے تمہارے ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی، زمان اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے بولا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ زمان نے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ زرکشاں آنکھیں بند کر گئی۔ کیا بنا، کہاں گئے تھے؟ چودھری اسداللہ ٹی وی لاؤنج میں موجود ملازم کے آتے ہی فوراً پوچھنے لگے۔ زرگل باجی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ملازم پریشان سا اسے بتانے لگا۔ عیسیٰ جو ابھی اٹھ کر باہر آیا تھا، اس نے ملازم کو دیکھا۔ اچھا، اور یزدان اور زرگل وہیں ہیں؟ چودھری اسداللہ سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ عیسیٰ وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ زرگل باجی نے چودھری صاحب کو جانے کا بولا، بہت غصے میں، لیکن وہ وہیں بیٹھے رہے، ملازم فوراً سے بتانے لگا، جس پر چودھری اسداللہ نے اسے دیکھا۔ غصہ کیوں؟ اسداللہ فوراً سے پوچھنے لگے، جس پر ملازم نفی میں سر ہلا گیا۔ میرے خیال سے شاید بھابھی اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار چودھری صاحب کو ٹھہرا رہی ہے، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ چودھری اسداللہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، یعنی کہانی میں ایک اور ٹوسٹ، چلو دیکھتے ہیں، چودھری اسداللہ مسکرا کر کہنے لگے۔ عیسیٰ مایوس نظروں سے چودھری اسداللہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور آپ یہ سب؟ عیسیٰ فوراً سے چودھری اسداللہ سے بولا۔ چودھری اسداللہ نے اسے دیکھا۔ میری نہ جان نہ پہچان، سب نے ہی جانا ہے ایک دن اس دنیا سے، وہ سرد لہجے میں اسے جواب دیتے ساتھ اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئے اور عیسیٰ جاتا دیکھنے لگ گیا۔ کچھ پتہ لگا؟ مراج اپنے ملازم کو اندر آتا دیکھ فوراً سے کہنے لگا، جس پر ملازم نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں صاحب، کچھ بھی نہیں لگ سکا ہے پتہ، ملازم مایوسی سے بتاتے ساتھ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر خاموش بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں ہے چودھری یزدان، وہ فوراً سے پریشانی سے بولا، جس پر ملازم اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ حویلی میں نہیں ہے، ملازم نے فوراً مراج کو بتایا۔ وہ ٹہلتے ہوئے سگریٹ جلا کر پینے لگا۔ اچھا ہے، پھر تم ایسا کرو کہ اسداللہ کو ختم کر دو، جب تک وہ ان سب سے بے خبر ہے میں اپنا بدلہ لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مراج سگریٹ کے گہرے کش لگا کر دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے صاحب، وہ چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجائے اس کی بات مانتے ہوئے بولا۔ مراج بھی قہقہ لگا کر ہنسا۔ زرگل کمرے میں بیٹھی نظریں کمرے میں دہرا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک گزارا ہر ایک لمحہ اپنی ماں کے ساتھ وہ یاد کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ قسمت نے اسے اور کیا کیا دکھانا تھا۔ زرگل، کھانا کھا لو بیٹا، ہاشمی صاحب ہاتھ میں ڈش لیے کمرے میں آتے ہوئے اسے بولے۔ زرگل نے اپنے آنسو صاف کر کے انہیں دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بھیگی آواز میں جواب دیتے ساتھ منہ پھیر گئی۔ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کرو گی تو اور بیمار ہو جائے گی، ہاشمی صاحب بیڈ پر ٹرے رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ زرگل نے انہیں دیکھا۔ آپ کو کیوں میری فکر ہو رہی ہے؟ حیرت کی بات نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنس کر طنزیہ بولی، جس پر ہاشمی صاحب شرمندگی سے سر جھٹک گئے۔ آپ نے کھانا ہے آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں کہتے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ ہاشمی صاحب ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے ٹرے لے کر چل دیے۔ یہ اسفند کہاں ہے؟ ہاشمی صاحب ٹرے کچن میں رکھ کر پریشانی سے سوچنے لگے اور اسفند کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئے۔ چودھری صاحب آپ؟ ہاشمی صاحب یزدان کو باہر بیٹھا دیکھ حیرانگی سے کہنے لگے۔ یزدان نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ آپ حویلی نہیں گئے؟ ہاشمی صاحب لہجے میں حیرانگی سمائے پوچھنے لگے، جس پر چودھری یزدان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ اندر آ جائیں، موسم بھی بہت خراب ہے۔ ہاشمی صاحب آسمان پر ایک نظر ڈال کر یزدان سے کہنے لگے۔ یزدان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاشمی صاحب آپ جو کام کرنے جا رہے تھے آپ کریں، میں یہاں ٹھیک ہوں، وہ انہیں سنجیدگی سے جواب دیتے ساتھ خاموشی سے واپس وہیں بیٹھ گیا اور ہاشمی صاحب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ یزدان نے ایک نظر دروازے پر ڈالی مگر زرگل باہر نہیں آئی، وہ مایوسی سے واپس اس طرف بیٹھ گیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زرکشاں ظہر کی نماز ادا کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ زمان اس کی جانب دیکھا۔ اتنے پیار سے پوچھیں گی تو نہیں جاؤں گا، زمان اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہنے لگا۔ زرکشاں نظریں جھکا گئی۔ نہیں، میں تو بس پوچھ رہی تھی۔
وہ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالکل آپ حق رکھتی ہیں پورا، میں یزدان کے پاس جا رہا ہوں۔ زمان اس کے کندھے پر اپنا بازو حائل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ اچھا، وہ سرخ گال لیے اسے دیکھ کر بولی۔ زمان نے چہرہ قریب کیا۔ ایسے مت شرمایا کرو، میرا دل گستاخی پہ اترتا ہے۔ زمان اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولتا اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، وہ گھبراتے ہوئے کانپتے لبوں سے بولی۔ زمان اس سے الگ ہوا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، وہ اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے کہتا چلا گیا۔ زرکشا نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ صحیح مجنوں بنے ہوئے ہو تم، زمان اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر یزدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اسے حویلی ساتھ لے کر جاؤں گا، یزدان ٹھٹائی سے جواب دیتے ساتھ دروازے پر نظر ڈال گیا۔ صحیح ہے، زمان بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر بولا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ معراج کا کیا کرنا ہے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل ایک دفعہ گھر آنے دو پھر دیکھو، یزدان آنکھوں میں سرخی لیے زمان کو دیکھ کر بتانے لگا، جس پر وہ سر کو خم دے گیا۔ اگر وہ چلا گیا؟ زمان ابھی بول رہا تھا جب یزدان نے اسے ٹوکا۔ نہیں، وہ نہیں بھاگے گا، اتنا میں جانتا ہوں۔ یزدان فوراً سے اسے جواب دیتے ساتھ جیب سے سگریٹ نکال کر جلاتا پینے لگ گیا۔ اچانک بچہ وہاں سے گزرا اور پتھر زرگل کے دروازے پر دے مارا۔ یزدان نے اس بچے کو دیکھا، وہ بچہ فوراً بھاگ گیا۔ زرگل جو گہری نیند سو رہی تھی، اچانک دروازہ بجنے پر نیند ٹوٹی اور دوپٹہ سر پر لیتی باہر کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا، مگر سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ یزدان سائڈ پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ یزدان کی نظر اس پر گئی۔ زرگل نے بھی ابھی دیکھا، اسے خود کو دیکھتا پا کر سگریٹ پھینک گیا۔ زمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دروازہ آپ نے بچایا ہے؟ زرگل یزدان کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ گل حویلی چلو، یزدان اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو اپنا جواب دے دیا ہے یزدان، آپ حویلی جائیں، موسم خراب ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے فکرمند لہجے میں کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بات نہیں مانتی نا تم؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا، جس پر زرگل نظروں کا تعاقب دوسری سمت کر گئی۔ میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، زرگل کہتے ساتھ دروازہ بند کر گئی۔ یزدان دروازے کو دیکھنے لگا۔ ویسے حیرت کی بات ہے چودھری، یزدان بھی کسی سے ڈرنے لگا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس آتا کہنے لگا۔ یزدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ یزدان نے غصے سے دروازہ بجایا۔ زرگل جو اندر جا رہی تھی واپس دروازے کی طرف بڑھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، زمان اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ یزدان دروازے پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، گل کی نظر یزدان پر گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اسے غصے سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے بغیر ادھر ادھر دیکھے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور زبردستی لے جانے لگا۔ یزدان یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ ہاں چھوڑے مجھے، زرگل اس کی قید سے نکلنے کی صحیح کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ یزدان چھوڑے مجھے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، زرگل اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولی۔ یزدان اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتا لاک کر گیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ زبردستی ہی کرنی پڑتی ہے مجھے، یزدان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان آگے بڑھ کر اس کی بیلٹ لگانے لگا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ سیفٹی ضروری ہے، وہ مسکرا کر اسے کہتے ساتھ اس کے بال ٹھیک کرنے لگا۔ اللہ کرے مر جاؤں میں ابھی، زرگل اسے گھور کر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے۔ آج کے بعد ایسی فضول بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، سمجھی؟ یزدان اب کی بار سرد لہجہ اختیار کیے کہتے ساتھ گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ زرگل خاموش ہو گئی۔ اسد اللہ ٹی وی لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے یزدان کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی زرگل اور یزدان آتے ہوئے دکھائی دیے۔ یزدان زرگل کا ہاتھ تھامے آ رہا تھا۔ چودھری اسد اللہ کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ اسد اللہ اسے پکارنے لگے جب یزدان نے انہیں روک دیا۔ میں آ رہا ہوں، زرگل کو روم تک چھوڑ کر یزدان اسد اللہ کو جواب دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا اور اسے کمرے میں لایا۔ جینا حرام کر دوں گی میں آپ کا، بہتر ہے واپس چھوڑ آئے مجھے، زرگل آنکھیں بڑی کیے اسے دکھاتی بولی۔ یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے منظور ہے، یزدان سینے پر بازو باندھے اسے کہنے لگا۔ زرگل منہ بنا گئی۔ تمہیں اب ساری زندگی یہیں رہنا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زرگل اسے دیکھنے لگے۔ کوئی محبت نہیں ہے آپ کو مجھ سے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی خوشی زیادہ عزیز ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو اپنا حق چاہیے نا مجھ سے، مرد ہے نا آپ بھی تو مردوں کو اور کیا اچھا۔ زرگل غصے سے یزدان کو دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی۔ یزدان اس کی بات پر شدید غصے میں آ گیا۔ زرگل، یزدان سرد لہجے میں اس کا نام پکارتا زرگل کی زبان کو خاموش کروا گیا۔ زبان سنبھالو، مانا تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی بولو گی اور میں سنوں گا، اب میں تمہارے قریب کبھی نہیں آؤں گا۔
یزدان اسے انگلی دکھا کر لفظوں پر زور دیا غصے سے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگل گھبراتے ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ چودھری اسداللہ جو باہر کھڑے ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے، یزدان کے باہر آنے پر ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ میں رات میں بات کرتا ہوں ڈیڈ آپ سے۔ یزدان چودھری اسداللہ سے کہتے ساتھ حویلی سے باہر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی چودھری اسداللہ کہکا لگا کر ہنسے۔ اب باقی کام میرا ہے، اسداللہ ہنستے کہتے ساتھ ہی فون نکال کر ایک نمبر ملانے لگے۔ زمان گھر آیا تو زرکشاں کو کہیں نہ پایا۔ اچانک اسے کچن سے آواز آئی۔ زمان اس طرف دیکھتا، اس کی طرف بڑھا۔ زمان اس کے پیچھے آ کر کھانسنے لگا۔ جب زرکشاں نے مڑ کر اسے دیکھا، آپ آ گئے؟ زرکشاں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان اسبات میں سر ہلا گیا۔ تم کیوں کچن میں ہو؟ وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا، بور ہو رہی تھی، سوچا کچھ بنا لوں۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتے ساتھ حلوے میں چمچ لانے لگی۔ بور ہو رہی تھی تو کال کر لینی تھی مجھے، میں آ جاتا، پھر باتیں کرتے ہم۔ وہ اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے پیار سے بولا۔ زرکشاں نے اسے دیکھا۔ میرے پاس فون نہیں ہے اور آپ اپنے دوست کے پاس گئے تھے، آپ کو تنگ کرنا اچھی بات تو نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے ساتھ دوبارہ سے حلوے پر نظریں کر گئی۔ تو مجھے تنگ کر ہی نہیں سکتی ہو؟ زمان اس کے کان کے قریب بولتا اس کی ہارٹ بیٹ مس کروا گیا۔ زرکشاں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی حلوے میں چمچ لانے لگی۔ زمان اس کے بازوؤں کو چھوتا اس کے ہاتھ تک پہنچ کر اس کے ساتھ ہلانے لگ گیا۔ زرکشاں کا وجود سوکھے پتے کے مانند لرزنے لگا۔ اس نے شیلف پر اپنا بایاں ہاتھ زور سے رکھ دیا۔ زمان اس کی خوشبو سونگھنے میں مصروف ہو گیا۔ زمان حلوہ جل جائے گا، زرکشاں گھبراتے ہوئے اسے بولی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ تم اپنا کام کرو اور مجھے میرا کرنے دو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہتے ذاتی گردن پر لب رکھ گیا۔ زرکشاں ساکت سی ہو گئی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوکے میں جا رہا ہوں، حلوہ جل گیا تو میرے پر الزام آ جاتا۔ وہ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ زرکشاں اس کے جاتے ہی سکھ کا سانس لینے لگی۔ زرگل کمرے میں اس کے بعد سے ٹہل رہی تھی۔ اسے رہتے رہتے یزدان کا خیال آ رہا تھا۔ پاگل ہو تم زرگل، پوری کی پوری۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیتی۔ زرگل ٹہلتے ہوئے خود کو کوستے ہوئے بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اب۔ وہ مسلسل اس کے متعلق سوچتے ہوئے انگلیاں چٹکاتی بولی، اللہ تعالیٰ غصے میں کچھ الٹا ہی نہ کر لیں۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے بولتی سر جھٹک گئی۔ آنسو کسی بھی وقت نکلنے کو تیار تھے۔ تبھی عیسیٰ کمرے میں داخل ہوا اور زرگل کی نظر اس پر گئی۔ آپ اجازت لے کر نہیں آ سکتے اندر؟ کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے؟ زرگل سرد لہجے میں عیسیٰ کو دیکھتی سنا گئی۔ عیسیٰ شرمندہ سا ہوا۔ سوری، میں تو بس افسوس کرنے آیا تھا آپ کی والدہ کا۔ عیسیٰ شرمندہ سا اسے بولتے ساتھ آنے کی وجہ بتانے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کا، زرگل سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ساتھ اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے کوئی؟ عیسیٰ اس کا بدلا ہوا انداز دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر زرگل نفی میں سر ہلا گئے۔ بس یزدان کو نہیں پسند ہے آپ سے بات کیا کروں، اسے صاف لفظوں میں جواب دیتے ساتھ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے اور عیسیٰ سر کو خم دیتا خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ یزدان ڈیرے پر بیٹھا زرگل کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اسے واقعی زرگل کی باتوں سے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کے متعلق کتنی گھٹیا سوچ رکھتی تھی، نہ جانے وہ کتنی سگریٹ پی چکا تھا۔ شاید وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، میں نے کیا بھی تو بہت غلط ہے، یزدان اداسی سے کہتے ساتھ آنکھیں بند کر گیا۔ ڈیرے پر اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور یزدان درخت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے مسلسل گل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زرگل بیڈ پر بیٹھی یزدان کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس نے نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ گھڑی اس وقت رات کے 2 بجا رہی تھی۔ زرگل کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے وہ مزید جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، یزدان نہیں آیا تھا۔ زرگل اس کا انتظار کرتے کرتے ہی اسی طرح بیٹھی سو گئی۔ صبح یزدان کی آنکھ کھلی خود کو ڈیرے پہ موجود پایا، چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا اور اٹھ کر گاڑی میں بیٹھتا اسے سٹارٹ کرتا حویلی کی طرف رخ کیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ نظر زرگل پر گئی جو بیٹھے ہوئے سو رہی تھی۔ یزدان اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ خاموشی سے بند کرتے صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پہ گل کی آنکھ کھلی اور نظر یزدان پر گئی۔ اسے ٹھیک دیکھ گل کو تسلی ہوئی اور پھر اس نے گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 5:30 ہو رہے تھے۔ وہ فجر پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے گھر سے باتھ روم کی طرف گئی۔ یزدان ناشتہ کر کے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا تھا، تبھی زرگل کمرے میں داخل ہوئی اور نظر اس کے چہرے پر گئی جس پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ یزدان، زرگل اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پکارنے لگی۔ یزدان اسے نظر انداز کرتا سامنے موجود LED آن کر گیا۔ یزدان، میں آپ سے، وہ ابھی بول رہی تھی۔ جب یزدان نے LED کی آواز بڑھا دی، زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، 1 منٹ سن لیں۔
زرگل اس کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچ کر LED بند کرتا ہوا اونچی آواز میں کہنے لگی۔ یزدان نے ایک نظر اس پر ڈال کر نظروں کا تعاقب دوسری سمت کر لیا۔ مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ یزدان اسے سرد لہجے میں جواب دیتے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی اور اس کے پیچھے ہیلو جینس کی پینٹ اور شارٹ وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس بالوں کو ٹیل پونے میں قید کیا لائٹ سے میک اپ کے وہ یزدان کو دیکھتی مسکرا کر بولی الیانا۔ وہ بے یقینی سے اس کا نام پکارنے لگا۔ الیانا مسکراتے ہوئے اپنا سامان وہیں چھوڑتی اس کی طرف بڑھی۔ زرگل پریشان سی پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ الیانا یزدان کے گلے لگ گئی۔ زرگل کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ یزدان ایک پل کے لیے خود بھی کنفیوز ہو گیا اور پیچھے ہوا۔ یہ لندن نہیں ہے، وہ مسکرا کر اسے بتانے لگا، جس پر الیانا کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ سوری، وہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ یزدان مسکرایا۔ کون ہے یہ یزدان؟ اسد اللہ نیچے آتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگے، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، یہ الیانا بتایا تو تھا، میری کلاس میٹ تھی لندن میں۔ یزدان اسد اللہ سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، جس پر اسد اللہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہیلو انکل، وہ مسکراتے ہوئے اسد اللہ کی طرف بڑھنے لگی، جس پر اسد اللہ نے ہاتھ روک دیا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکے اور لڑکیاں منہ سے ہی سلام دعا کرتے ہیں۔ اسد اللہ سنجیدہ لہجے میں اسے بولے، جس پر الیانا کے قدم رک گئے اور خاموش رہے۔ یہ کون ہے؟ الیانا کی نظر اچانک زرگل پر گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، میری بیوی۔ یزدان ایک نظر زرگل پر ڈال کر اسے بولا۔ الیانا کو حیرانگی ہوئی۔ تم نے شادی بھی کر لی؟ میرا کیا ہوگا اب؟ وہ مذاقیہ انداز میں اسے بولی۔ زرگل کو اس کی باتوں سے غصہ آیا۔ وہ منہ بسوڑے ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ ہائے بائی دا وے، یہ بہت ہی کیوٹ ہے، وہ پیار سے کہتے ساتھ زرگل کی طرف بڑھی اور اس سے ہاتھ ملایا۔ زرگل مجبوراً مسکرا دی۔ ریڈی ہو جاؤ زری، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ آپ مجھے زری کیوں بلاتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے پوچھنے لگی۔ زمان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے، کیونکہ مجھے زری کہنا اچھا لگتا ہے۔ زمان اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئے۔ ریڈی کیوں ہونا ہے مجھے؟ وہ اس کی بات یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے بلایا، ہماری فرینڈ آئی ہوئی ہے۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ آئی ہوئی ہے؟ زرکشا حیرانگی سے اسے دیکھ کر بولی، جس پر زمان اسبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں الیانا، وہ مسکرا کر اسے جواب دینے لگا، جس پر زرکشا نے سر کو خم دیا۔ آپ کی دوست آئی ہے، آپ جائیں، میرا کیا کام ہے؟ وہ فوراً سے منہ بنائے زمان سے کہنے ساتھ ہی بالوں کی چٹیاں کرتے ہوئے بولی، جس پر زمان کے لبوں پہ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کوئی جل رہا ہے، وہ ناک پہ انگلی رکھتے ہوئے اسے جان کر کہنے لگا۔ زرکشا نے فوراً سے اسے دیکھا۔ کون؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتی ابرو اچکائے پوچھنے لگی۔ تم؟ وہ ہنس کر کہنے لگا۔ زرکشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کیوں جلوں گی؟ آپ اس کے فرینڈ ہیں بس۔ وہ اسے گھورتے ہوئے فوراً سے اپنے آپ کو نارمل کرتی بولی۔ تو چل کیوں نہیں رہی ساتھ؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ میں چل لیتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ خود کو نارمل رکھتی کندھے اچکائے اسے جواب دینے لگی۔ زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھ کر اپنے قریب کیا۔ ڈونٹ وری، میں صرف تمہارا ہی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہتے ساتھ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ مجھے پتہ ہے، وہ دل میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زمان نے ابرو اچکائے۔ وہ ہوش میں آئی۔ میں ریڈی ہو جاؤں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان اسے الگ ہوا اور زرکشا وارڈروب کی طرف بڑھ گئے۔ زمان اور زرکشا بھی حویلی پہنچ گئے تھے۔ وہ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ زرگل اور زرکشا بالکل خاموش تھیں۔ تم دونوں نے شادی کر لی، ایک تو میرا خیال کر لیتا، الیانا ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، جس پر وہ دونوں ہنس دیے۔ زرکشا اور زرگل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تو بنا ہوگا، زمان مسکرا کر اسے جواب دینے لگا، جس پر الیانا اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم دونوں تو کچھ بولو، الیانا زرگل اور زرکشا کو خاموش بیٹھا دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ سن ہی رہے ہیں، وہی بہت ہے، زرگل یزدان کو دیکھتے ہوئے جل کر بولی۔ یزدان نے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی نہیں، بالکل، زرگل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ زرکشا بھی سرد لہجے میں بولتی دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ بھائی تیری اور میری خیر نہیں ہے، زمان یزدان کو ہلکی آواز میں بولا، جس پر یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ جو بھی ہے، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، یزدان مسکراتے ہوئے بولا، جس پر زمان بھی ہنس دیا۔ کیا گھس پھس کر رہے ہو تم دونوں؟ الیانا فوراً سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں نے ساتھ ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ زرکشا اور زمان گھر واپس آ چکے تھے۔ الیانا کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ زرگل پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ میرے کیا ہو گیا ہے اب آئے بڑی؟ زرگل الیانا کی نقل اتارتے منہ بنا کر بولی۔ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
ہر بات پر بول رہی تھی، میری طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس کے ہر سوال کا جواب۔ زرگل بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے غصے سے بولتی بولتی ایک دم پلٹی، سامنے یزدان کو موجود دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ یزدان بغیر کچھ کہے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اف زرگل اف، وہ خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی کچن کی چیزیں سمیٹ رہی تھی، زرگل کو دیکھ مسکرا دی۔ کچھ چاہیے تھا زرگل؟ ساجدہ بھی مسکراتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کیا پوچھنے لگی۔ زرگل نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بھی، بس سر درد ہو رہا ہے تو ایک کپ چائے بنانے آئی ہوں، وہ ساجدہ بھی کو دیکھ کر جواب دیتے ساتھ ہی پانی بھرنے لگی۔ وہ جو بچی لندن سے آئی ہے اس کی وجہ سے نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا۔ نہیں، اس کی وجہ سے کیوں ہوگا؟ زرگل فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے چولہا جلا کر بولی، جس پر ساجدہ بھی مسکرا دی۔ کس عورت کو اچھا لگے گا کہ اس کا مرد کسی اور عورت سے اس قدر دوستانہ انداز میں بات کرے؟ وہ مسکرا کر زرگل کو دیکھ کر کہنے لگی۔ زرگل خاموش رہی۔ اب جانتی ہیں ہمارا نکاح کیسے ہوا تھا؟ زرگل چائے میں پتی اور چینی ڈالتی انہیں بولی۔ ساجدہ بھی اسے دودھ کا جگ تھمانے لگی۔ نکاح کیسے ہوا کیسے نہیں یہ معنی نہیں رکھتا، نکاح ہوا ہے یہ معنی رکھتا ہے، اور یزدان صاحب کی آنکھوں میں میں نے آپ کے لیے عزت، محبت، فکر سب دیکھا ہے۔ خوش نصیب عورت کو ایسا مرد ملتا ہے۔ ساجدہ بھی زرگل کو سمجھانے والے انداز میں بولی، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا اور مسکرا دی۔ کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہوتی تو مجھے اس طرح الیانہ کے سامنے نظر انداز کر رہے ہوتے؟ زرگل دودھ ڈالتے ہوئے منہ بنائے بولی، جس پر ساجدہ بھی مسکرائی۔ بے وقوف رہنا، وہ تمہیں جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فکر نہیں ہے، تم کہتی ہو ابھی کمرے میں جانا ہے اور بس اتنا بولنا تمہارے سینے میں درد ہو رہا ہے، پھر دیکھتے ہیں فکر ہے یا نہیں۔ ساجدہ بھی مسکراتے ہوئے اسے مشورہ دیتی چلی گئی۔ زرگل انہیں جاتا دیکھنے لگے۔ زرکشاں کپڑے چینج کر کے واپس کمرے میں آئی۔ زمان بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ، وہ اسے نرم لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، جس پر زرکشاں نے اسے غصے سے دیکھا۔ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ الیانہ کو بلائیں۔ زرکشاں اسے جواب دیتے ساتھ تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگی۔ جب زمان نے اس کا ہاتھ تھاما، بیوی تم ہو میری، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پر زرکشاں نے اسے دیکھا، لیکن وہاں وہ لگ رہی تھی۔ وہ منہ بنائے جل کر اسے جواب دینے لگے، جس پر زمان مسکرایا۔ اتنا جلنا بھی اچھی بات نہیں ہے، دوست ہے وہ بس۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید تپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں نہیں جل رہی ہوں، میں کیوں جلوں گی بھلا؟ ہاں؟ زرکشاں گھور کر اسے دیکھتی فوراً سے کہنے لگی۔ زمان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ 1 سال میرا انتظار کیا ہے آپ نے، اس الیانہ ولیانہ کا نہیں؟ وہ منہ بنائے جتانے والے انداز میں بولتی زمان کے دل میں سیدھا اتری۔ ہاں بالکل۔ زمان فوراً سے اس کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرکشاں اسے دیکھنے لگی۔ لیکن نظر انداز بہت کیا ہے مجھے، وہ یاد کرتے ہوئے فوراً سے بولی۔ زمان اسی پر نظریں مرکوز کیے ہوا تھا۔ زمان نے کھینچ کر قریب کر کے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوا۔ اچانک اتفاق پر زرکشاں بھڑکلا گئی، اس کے گال خود بہت سرخ ہو گئے۔ اب سو جائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ زرکشاں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ سرخ گال لیے نظریں جھکا کر پوچھنے لگی۔ زمان اسے اب اپنے ساتھ لٹاتا اس کے گرد حصار بنا گیا۔ کیوں تم ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ زمان اس کی ناک دبا کر پیار سے بولتا لیمپ آف کر گیا۔ زرکشاں خاموشی سے لیٹی رہی۔ زرگل کمرے میں داخل ہوئی تو یزدان صوفے پہ لیٹا تھا۔ زرگل ایک نظر اس پر ڈال کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور چائے پینے لگی۔ چائے پیتے ہوئے ساجدہ بی کی باتیں سوچتی وہ اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرنے لگی۔ آہ! وہ جان کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخی، جیسے اسے بہت درد ہو رہا ہو۔ یزدان نے فوراً سے اسے دیکھا۔ چائے پی رہی ہو تم؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم پاگل ہو؟ یزدان اس کی طرف بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگے۔ میرے چائے پینے میں بھی اب پابندی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے کہنے لگی۔ یزدان گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں گولی لگی ہے گل، ابھی تم گرم چیزیں نہیں کھا سکتے ہو۔ یزدان ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسے بولا، جس پر زرگل نے اسے دیکھا۔ ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے بہت فکر ہو آپ کو۔ منہ بنا کر اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ یزدان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالکل، تمہیں میرے علاوہ ہر انسان کی فکر نظر آتی ہے اپنے لیے، وہ سرد لہجے میں اسے طنز کرتے ہوئے بولا۔ زرگل اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ مجھے نظر انداز کرو گی تو ایک دن کھو دو گی۔ یزدان سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہتا صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یزدان اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ سوری رات کے لیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے شرمندہ سی معافی مانگنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میں غصے میں تھی، پتہ نہیں لگا کیا نکل گیا منہ سے۔ وہ اب کی بار اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو منہ سے غصے میں نکلتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے جواب دیتے ساتھ اس سے ہاتھ چھڑوا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اداسی سے اسے جاتا دیکھنے لگی، جبکہ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یزدان صوفے پہ سویا ہوا تھا، جب زرگل بیڈ پر بیٹھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے کیوں اتنا برا لگا یزدان کا الیانہ سے
سے فری ہونا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے نظریں یزدان پر مرکوز کیے خود سے سوال کرنے لگی، جبکہ مجھے تو ان سے محبت بھی نہیں ہے۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولتی، ٹانگیں سیدھی کرتی بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا گئی۔ گولی کھانا وہ سب پھر کیا تھا گل کے ذہن میں ایک اور سوال گردش کرنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچ جھٹکتے ہوئے بولتی خود کو تسلی بخش رہی تھی، تمہیں بری نظر سے دیکھنے والا شخص بھی میری روح کو چبھتا ہے، تم جنون ہو میرا۔ گل کو اچانک یزدان کی کہی بات یاد آئی، لبوں پہ مسکراہٹ خود بخود نمودار ہو گئی۔ گل کیا ہو گیا ہے تمہیں، سو جائے۔ زرگل پھر سے اپنی سوچوں سے باہر آتی کہتے ساتھ سیدھا لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کرتے ہی یزدان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ گل نے فوراً آنکھیں کھولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ تیز ہوتی دھڑکن پر ہاتھ رکھے بولتی، جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے لگی، اللہ تعالیٰ نیند چاہیے ورنہ میں نے سوچ سوچ کر پاگل ہو جانا ہے۔ گل لیٹ کر بدکش تک کہتے ساتھ چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح یزدان کی آنکھ کھلی، نظر گل پر گئی جو چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے مزے سے سوتے ہوئے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صبح اٹھتے ہی گل کا چہرہ دیکھتے ہی چودھری یزدان کے دل کو سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ یزدان اس کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر نظریں جمائے، چہرے پر آئی شرارتی لٹ کو انگلی کی مدد سے پیچھے کرتا اسے دیکھنے لگا۔ اتنا پیارا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یزدان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے دل میں بولا اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر نرمی سے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ گل تھوڑا سا نیند میں ہلی۔ یزدان اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا اور اس کی گال پر ہاتھ رکھتا اس پر پھیرنے لگ گیا۔ یزدان نہ کریں، گل نیند میں منہ بسوڑے کہتے ساتھ کروٹ بدل کے یزدان اسے پریشان سا دیکھنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ وہ خود سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور گل ویسے ہی سونے میں مصروف رہی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور الیانا جب سے بیٹھی تھی 1 منٹ بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ پراٹھا مجھے کھانا ہے یہ۔ الیانا زرگل کو پراٹھا لاتا دیکھ فوراً سے کہنے لگی۔ زرگل نے یزدان کے آگے رکھا۔ یزدان نے پلیٹ الیانا کی طرف کر دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو، ویسے بھی میں کھاؤں یا تم ایک ہی بات ہے۔ وہ اسے مسکرا کر کہتے ساتھ چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ زرگل یزدان کی ہر ایک پر ایک خف بھری نگاہ ڈال کر خاموشی سے واپس جانے لگی۔ زرگل بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تبھی عیسیٰ فریش ہو کر نیچے آتا اسے جاتا دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زرگل اسے سرد لہجے میں جواب دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عیسیٰ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا کو بیٹھا دیکھ اسے حیرانگی ہوئی اور اس نے اسداللہ اور یزدان کی طرف دیکھا۔ یہ یزدان کی فرینڈ ہے الیانا، اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ عیسیٰ سر کو خم دے کر خاموشی سے بیٹھا الیانا نے اسے مخاطب ہونا ضروری نہیں سمجھا اور وہ ناشتہ کرنے میں مصروف رہی۔ تم نے معراج کا کچھ نہیں کیا؟ اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ جی میں اس کا انتظام جلد کر لوں گا، وہ انہیں جواب دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ اتنا تیار کیوں ہو رہے ہیں؟ زرکشاں اسے تیار ہوتا دیکھ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ ہم حویلی جا رہے ہیں نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ زرکشاں فوراً بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔